کیا ترکی کے بعد پاکستان اور انڈیا میں بھی زلزلہ آئے گا؟ آج کل بہت ساری ویڈیوز اس موضوع پہ وائرل ہیں اور لوگوں کے اندر بہت ہی پینک پائی جاتی، تو میں نے بینگ اے سائنس اسٹوڈنٹ سوچا کہ اس کے اوپر کوئی بات کی جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 فروری کو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، جس کا جو ایپی سینٹر تھا وہ ساؤدرن ٹرکی تھا، اور یہ 100 سال میں بڑا شدید زلزلہ تھا، اور اس کی ریکٹر اسکیل کے اوپر جو میگنیٹیوڈ تھا وہ 7.8 تھا، اور اس کے بعد اس کے 7.7 کا ایک آفٹر شاک تھا، 7.6 کا آفٹر شاک تھا، اور یہ رپورٹس ہیں کہ کوئی 7 جو آفٹر شاکس تھے ان کا وہ 5 کی شدت سے زیادہ تھے، اور کوئی 18 جو تھے وہ 4 کی شدت سے زیادہ تھے، اور اس میں ٹرکی اور سیریا میں تقریباً 5K جو لوگ ہیں وہ قیمتی ان کی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس کے علاوہ پراپرٹی کا بھی۔ اب یہ زلزلہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس زلزلے کے ساتھ جو کنٹروورسی پیدا ہوئی، اور خاص طور پہ جو ایک فرینک ہاگر بیٹس نے جو پریڈکشن کی تھی، جو کہ ایک ڈچ ریسرچر ہے SSGEOS میں، سولر سسٹم جیومیٹرک سروے کے اندر، تو اس نے 3 فروری کو ایک ٹویٹ کی جو کہ آپ کے سامنے چل رہی ہے، کہ جس کا اردو میں یہ ہے کہ جلد یا بدیر جو ہے 7.5 میگنیٹیوڈ کا جو زلزلہ ہے وہ ساؤدرن ٹرکی، سیریا، جارڈن اور لیبنان میں آئے گا۔ اس میں اس نے اس کی شدت کو بھی بتا دیا اور لوکیشن کو بھی بتا دیا۔ پھر اس کی ایک ویڈیو اس نے 2 فروری کی اس کی ایک ویڈیو ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ جو سیسمک ایکٹیویٹی ہے وہ ہوگی 4 اور 6 فروری کے دوران، اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ 6 سے اور یا 6 سے اوپر ہوگا۔ تو یہ اس سے اس نے اس کی جو ہے ڈیٹ کو بھی بتا دیا، جیسے پہلے اس نے میگنیٹیوڈ اور علاقے کو بتا دیا اور اس میں ڈیٹ بتا دیا، تو ایگزیکٹ 6 فروری کو ہی تقریباً اسی کی شدت کا ترکی کے اندر زلزلہ آیا۔ تو اس کی بات میں لوگوں میں پھر بڑا وزن اس کو میں پیدا ہو گیا۔ اس بات کے بعد جو اس نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ زلزلہ اس نے پریڈکشن کیسے کی، تو اس نے کہا ہے کہ 4 فروری کو سن، وینس اور جوپیٹر جو ہے وہ ان کنجوگیشن میں آ گئے۔ کنجوگیشن کا مطلب ہے کہ ایک لائن میں آ گئے، وہ اکٹھے ہو گئے، اور اسی طرح 5 فروری کو مرکری، سن اور جو یورینس ہے وہ کنجوگیشن میں آ جائیں گے، اور آ گئے اور جائیں گے۔ جب اس نے پریڈکشن کی تو اس نے کہا آ جائیں گے، اور 5/2 کو فل مون، ارتھ اور جو ہے سن وہ کنجوگیشن میں آ جائیں گے، تو اس کا رزلٹ ہوگا کہ بہت بڑا زلزلہ جو ہے، لارجسٹ سیسمک ایکٹیویٹی دیکھی جا سکتی ہے، اور جو 4 کو یا 6 کو ہوگی، اور ایون 6 کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا۔ تو یہ اس نے اس کی وجہ بتائی۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی۔ پینک اس وقت شروع ہوا کہ جب اس کی 2 فروری کی جو ویڈیو ہے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ وائرل ہوا۔ وہ 2 فروری کی ویڈیو اور جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں۔ اس میں اس نے کہا کہ جو ایٹماسفیرک فلکچویشن ہے 29 جنوری کی، تو وہ ایک پرپل بینڈ جو ہے وہ ریڈار جو ہے وہ پرسسٹنٹلی اس کو بنا رہا ہے، جو کہ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور ویسٹرن پارٹ آف انڈین اوشن میں سے گزرتا ہے، اور جو کہ دس از کینڈیڈیٹ فار دا لارجسٹ سیسمک ایکٹیویٹی۔ ٹھیک ہے، اگر اس فلکچویشنز کو ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا زلزلے کی یہ پریڈکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اس کی ویڈیو کا پورشن ہے یہ اس وقت وائرل ہے، اور لوگ جو ہے بہت ہی پینک میں ہیں اور بہت ہی خوف کی کیفیت جو ہے پائی جاتی ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی پریڈکشنز کی سائنٹیفک ویلیو کیا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے پریڈکشن یہ والی کی ہے 2 فروری 2023 کو ایٹماسفیرک فلکچویشن کی، تو اس میں وہ خود کہتا ہے کہ یہ 4 فروری کو ہوگا، تو 4 فروری جو ہے وہ گزر چکی ہے۔
اس میں جو وہ لیونر پیک کا ذکر کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک سیسمک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اراؤنڈ 4 ہوگی. اراؤنڈ 4 سے مراد ہے کہ 5 یا 6، تو وہ ڈیٹ بھی جو ہے گزر چکی ہے. تو جو اس وائرل ویڈیو میں جو ڈیٹس ہیں وہ دونوں گزر چکی ہیں. اچھا، دوسری بات جو ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر وہ آخر پہ کہتا ہے بٹ اگین کیپ ان مائنڈ دیٹ دیز آر رف ایسٹیمیٹس اینڈ ناٹ آل میجر ارتھکویکس لیو اے فٹ پرنٹ ان ایٹماسفیئر دے ڈو ناٹ اناؤنس دیم سیلف. تو اس میں خود کہتا ہے کہ جو زلزلہ ہے اس کی کوئی پریڈکشن وغیرہ جو ہے نہیں جو ہے وہ کی جا سکتی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہاگر بیٹس ہے وہ آن ڈیلی بیسس ٹویٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی بنا رہا ہوتا ہے اور پریڈکشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی پریڈکشن جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس کی جو تیسری وجہ یہ ہے، اس کے اوپر جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں 5 لاکھ زلزلے جو ہے وہ ہر سال آتے ہیں، یہ اور جن میں سے 1 لاکھ زلزلے جو ہیں وہ جو انسان ان کو محسوس بھی کر لیتے ہیں. اس حساب سے دیکھیں تو 274 زلزلے جو کہ آپ کو محسوس ہوتے ہیں وہ ڈیلی آتے ہیں. تو زلزلے کی پریڈکشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ کل 2000 زلزلہ آئے گا، چونکہ 274 زلزلے تو آنے ہی ہیں آنے. ایک تو یہ بات ہوگی. جو اس میں اگلا پوائنٹ میں ہے کہ اسی پریڈکشن کے بعد جو اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اس میں اس نے کہا کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اور زلزلہ آ گیا. تو اس کے اوپر وہ خود تبصرہ کرتا ہے کہ اٹ واز جسٹ اے کوئنسیڈنس، کہ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ میں نے کہا اور یہ اسی طرح کا ہو گیا. حالانکہ وہ کہہ رہا اسی ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا 6.5 لیکن یہ 7.8 پہ چلا گیا. اس سے اگلا جو اس کے اوپر کومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ارتھ کیک کی جو پروڈکشن ہے یہ آج سے نہیں، یہ بہت دیر پہلے سے ہوتی آ رہی ہے. شروع میں یہ بات بتائی جاتی تھی کہ جب درختوں کے اوپر پرندے جو ہیں وہ اڑنے شروع ہو جائیں اور مرغیاں بولنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ زلزلہ بالکل قریب ہے. اس کی تو ہمارے پاس ایک سائنٹیفک ریزن تھی کہ زمین کی جو شیک ہے، کویک کا مطلب بھی ہلنا ہوتا ہے، کویک کی وجہ سے برڈز جو اوپر بیٹھے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ فیل کر لیتے ہیں. اسی طرح چائنا کے اندر کچھ ڈیکیڈ پہلے انہوں نے اینیملز کی ایکٹیویٹی کو دیکھا تو بڑی اب نارمل سی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ زلزلہ آنے والا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے گھر سے باہر جو ہے وہ سونا شروع کر دیا اور زلزلہ آیا اور وہ لوگ بچ گئے. لیکن اس کے بعد ایک زلزلہ آیا تو اس کی کوئی اینیمل ایکٹیویٹی نہیں تھی اور جس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ مارے گئے. تو اس لیے اس کی کوئی پریڈکشن ایز سچ نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کوئی انسٹرومنٹ. اب جو ہاگر بیٹس جو ہے وہ جس نے اس نے پلانٹری کنجوگیشن کا آئیڈیا دیا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ پلینٹس ہیں، کوئی 8 پلینٹس ہیں ریکگنائز ہیں، ویسے 10 پلینٹس ہیں. اس کے بعد مونز ہیں، کوئی 200 مونز ہیں سولر سسٹم کے اندر. اگر آپ اس کو نقشے پہ آپ دیکھیں تو جس طرح سے وہ ان کی کنجوگیشن بنا رہا ہے وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کنجوگیشن بن رہی ہوتی ہے. وہ اس حساب سے جیسے وہ لیونر پیک کا ذکر کرتا ہے تو ہر لیونر ایکلپس اور سولر ایکلپس کے اوپر لیونر ایکلپس کے اوپر فل مون ہوتا ہے، تو اس سے تو پھر ہر لیونر کے اوپر زلزلہ جو ہے وہ آنا چاہیے. اور ایٹماسفیرک فلکچویشن کی جو بات کرتا ہے تو وہ بھی اس کو کوئی سائنٹیفک اس کی ایویڈنس اس کے پیچھے وہ نہیں ہے کہ ایٹماسفیئر کے اوپر اب ان کی الائنمنٹ پلینٹس کی ہونے سے ایٹماسفیئر کے اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے. ہاں، فل مون کا اثر آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ جو اس کی ٹائیڈز ہیں وغیرہ وہ سمندر میں نکل آتی، لیکن جو ارتھ کویک ہے اس کا میکانزم بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اگر اس کے میکانزم کو ہم شارٹلی دیکھ لیں تو آپ کو اس کی پریڈکشنز کی کہاں پہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ارتھ کویک جو ہے وہ چائنیز مت کے تحت مت ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک بیل نے اپنے سینگ پہ اٹھائی ہوئی ہے اور جو ہی وہ تھک جاتا ہے تو وہ اپنی زمین کو دوسرے سینگ پہ لاتا ہے تو ارتھ کویک آتا ہے. تو بعد میں لوگوں نے کہا یہ کیا بوگس ہی بات ہے، لیکن جب ٹیکٹونک پلیٹس کا پتہ لگا کہ زمین کا جو چھلکا ہے وہ 15 ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، جس میں 7 بڑی ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اور 8 چھوٹی، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جیسے فٹ بال کے ٹکڑے. تو یہ جو ٹکڑے ہیں یہ زمین کا جو ایک ٹکڑا ہے
ٹھیک ہے، اور جو دوسرا ٹکڑا ہے جب ایک دوسرے پہ کنورج کرتے ہیں، ڈائیورج کرتے ہیں یا سلائڈ پاس کرتے ہیں تو وہاں پہ ارتھ کو ایک آتا ہے. تو اس لیے جہاں پہ یہ ٹکڑے مل رہے ہوتے ہیں جس کو ہم فالٹ لائن کہتے ہیں وہاں پہ ایکٹیویٹی ہونے کا چانس ہے. اور پاکستان جو ہے جو دنیا کے جو 6 کنٹریز ہیں جن میں ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہیں وہ گزر رہی ہیں اور جہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ چین ہے، ایران ہے، ترکی ہے، چلی ہے اور جاپان ہے. تو اس لیے یہ تو ویسے بھی ایک ایریا ایسا ہے جہاں پہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں. اور زون 4 جو ہے جس میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اس میں بھی پاکستان کا ایک شہر کوئٹہ شامل ہے. اس کے علاوہ سین فرانسسکو ہے، ٹوکیو ہے، تہران ہے اور انقرہ وغیرہ موجود ہے. تو اب پاک ویدر کی جو انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیکنالوجی جو ایسی موجود نہیں ہے جس سے کو ارتھ کویک کو پریڈکٹ کیا جا سکے. تو بہتر یہ ہے کہ پریکاشنز کریں. اور اسی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زلزلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن جو اگر بیٹس نے جو فلکچویشن کی بات کی ہے اور جو کنجوگیشن کی بات کی ہے اس کو سائنس جو ہے ویلیڈیٹ نہیں کرتی. باہر احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے اور احتیاطی ٹپس میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، آپ کو پہلے بھی پتہ ہوں گے تو ایک کوئکلی ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ انڈور ہیں تو ڈراپ کور اور ہولڈ آن کا فارمولہ دنیا میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. ڈراپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہیوی فرنیچر ہے، بیڈ ہے، اس کے نیچے چلے جائیں یا کوئی ٹیبل ہے اس کے نیچے چلے جائیں. کور کا مطلب ہے کہ اپنا ہیڈ جو ہے کور کریں تاکہ کوئی چیز گرے تو اس کے اوپر نہ آئے. ہولڈ آن یہ ہے کہ جس چیز کے نیچے آپ چھپے ہیں اس کو پکڑ کے رکھیں. اسی طرح اگر شاپنگ مال میں ہیں تو کسی چھوٹے سٹور میں یا کسی چھوٹے کونے کے اندر چلے جائیں. اسکول میں ہیں تو ڈیسک کے نیچے چلے جائیں. ایلیویٹر میں ہیں تو فوراً سٹاپ کریں، جو بھی نیئرسٹ آپ کا فلور ہے اس کو پش کریں اور وہاں سے نکل جائیں. اگر کاریڈور میں ہیں تو کراؤچ کر کے کسی وال کے ساتھ بیٹھ جائیں. اگر گھر میں ہیں اور باہر نکلا ممکن ہے تو آؤٹ سائڈ چلے جائیں. اگر وہیکل ہے تو اس کو فوراً سٹاپ کر دیں، لیکن دیکھ لیں کہ اوپر پاور لائن جو ہے وہ نہ گزری ہو اور ٹری بھی قریب نہ ہو. اگر ویل چیئر پہ ہے تو اس کو لاک کر لیں اور اس کو جو گردن ہے اور ہیڈ ہے اس کو آپ نے کور کرنا ہے. اگر کسی ہاسپٹل میں ہیں تو ہاسپٹل کا جو پیشنٹ ہے چونکہ وہ موو نہیں کر سکتا تو پیشنٹ کو اسی بیڈ کے نیچے جو ہے اس کو کور کر. اسی طرح اگر آؤٹ سائڈ ہیں تو آؤٹ سائڈ اوپن پلیس پہ ہیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں. اور اگر سی شور پہ ہیں تو اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں کہ سونامی کا چانس ہوتا ہے. اینی ہو ہوپ یو ہیو enjoyed this little research. اور زلزلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ صرف اور صرف نیچر جانتی ہے. ہمارا کام یہ صرف احتیاط ہے اور دعا ہے اور پریئرز. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.